واہ واہ سبحان اکبر اللہ۔ ہی وجہ واسطے پاکستان دی اسمبلی دے اندر ایک باقاعدہ طور تے قانون پاس کیتا گیا ہے، اور پاس کرن والی شخصیت اور اسمبلی دے اندر بولن والی جڑی شخصیت ہے وہ کوئی کم کہنا ہے، وہ قبلہ شاہ احمد نورانی ورگی ہستی ہے۔ آپ نے ببانگے دہل ڈنکے دی چوڑ تے کھڑتے اعلان کروایا ہے، آپ نے فرمایا سیدھی جہی گال ہے، اے لوگ ہیں مرتد، اے لوگ ہیں ہمیشہ واسطے دائرہ ایمان تو خارج، انہاں دا دین نال کوئی تعلق ہے نہیں، اسلام نال کوئی تعلق ہے نہیں، آقا دی شریعت مطہرہ دے نال کوئی تعلق ہے نہیں۔ یہ جڑے قادیانی ہیں نا، اے ہمیشہ واسطے فارغ ہیں، ختم ہیں، انہاں دا قرآن احادیث آقا دی ذات پاک نال کوئی تعلق نہیں، اللہ تعلق ہیں، مگر انہاں تے سارے درمیان ایک فرق واضح کیتا ونجے اور باقاعدہ طور تے سگنیچر کیتے وجن، سٹیمپ لائی ونجے اور باقاعدہ بل پاس کیتا ونجے اور سب کو آکھا ونجے کہ جڑے عبادت خانے ہیں، معبد خانے ہیں، عبادت کرنیاں چاہیے نا، انہاں دیاں کوئی نہ کوئی نشانیاں۔ انہاں آکھا گیا بھئی پہلی نشانی کیا ہے؟ انہاں کہ پہلی نشانی ہے کہ جڑی اللہ کریم دی ذات پاک دا گھر ہے، مسجد ہے، خانہ خدا ہے، معبد خانہ ہے، عبادت کرن دی جا ہے، جڑا اللہ سائیں دا گھر ہوے نا، مسلماناں دی پہلی نشانی ہے اون دا مینار ضرور ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر اے لوگ کلمہ پڑھ دیں، آقا دی ذات پاک دی غلامی دا کلادہ گلے وچ پیندن اور اظہار کریں دیں اور اپنی زبان نال آدھیں کہ واقعی اسا سائیں دے غلام ہیں، وال اپنی مسجد دے اوتے بیت الذکر جڑا انہاں دا نام دتا ویندے اون دے اوتے لکھواویں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وال لکھواویں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ کیونکہ انہاں دے دل وچ منافقت آئی، بغض آئی، اور ہمیشہ واسطے وہ کہیں دے ایجنڈے تو بولنا چاہتے ہیں، کہیں دے مرکز تو بولنا چاہتے ہیں، کہیں دے سٹیٹ تو بولنا چاہتے ہیں، کہیں دے ادارے تو بولنا چاہتے ہیں، اور انہاں دی زبان وچوں کہیں دی بولی ہے۔ آخر جنہاں دے وچ نفاق ہوندے نا، وہ کدا نہیں بول سکدا، جیندے وچ غیرت ہوے چپ کدا نہیں کر سکدا۔ اللہ اکبر۔ چاہے او ریت دے ٹبے تے کھڑا ہوئے، چاہے فیض آباد دے چوکے چ بیٹھا ہو، ول او بولیندے رہندا، اور بباگے دہلا پہ ڈنکے دی چوڑ دیتے اعلان کرتے دسیندے دسمبر دی میں کو سردی نہیں چاہیے، میں کو محمد دے عشق دی گرمی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ ہر جاتے بولن دی کوشش کریں دے، اور اتنا تک بولیں دے کہ دنیا ان دے بولن کو آج تک یاد نہیں کریں دی۔ دنیا دا نظام تا ختم تھی سکدے وے، مگر ایک بات یاد رکھائے، عاشقاں دی آواز کنا ختم نہیں ویندی۔ اللہ اکبر۔ باقاعدہ طور دتے حضرت سیدی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے دے خاندان مبارک وچو صدیقی خون بول پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاید کہ میں شجرہ پھرول کھڑا، تے شاید کہ میں خاندان دیاں لمکاں پھرول کھڑا، اور شاید کہ ان شجرہ کو میں پھرول تے توری خدمت عرض کرنا چاہنا، اسمبلی دے اندر بولن والا قادیانی کو ہمیشہ واسطے کافر قرار دیون والی جڑی پہلی شخصیت پاکستان وچ ذات آئی نا، وہ نورانی جوان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھوڑا تھوڑا ہوٹ پھرکائے بیٹھے تسا، باقی میں کو کشے دی ضرورت کہنی، ہوٹ پھرکائے بیٹھے۔ جلے تسا ہوٹ پھرکے سو نا، تو میرے خیال دے دل آپ پھرک پوسی، تے جلے دل پھرک پیا نا، یہ جڑا زنگ کھڑے نا اللہ ویسی، تے جلے زنگ لتھا وال بندہ بیٹھا لدھانے اسی پر دے دا مدینے آلے کو بیٹھا ہوا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ آپ صدیقی خون ہیں۔ اللہ اکبر۔ تے کمال ہے صدیق دا خون ہوئے، اللہ اکبر، تے ول گستاخیاں برداشت کرے کدا نہیں تھی سکدا، تے گستاخیاں نال گکیاں پاوے کدا برداشت نہیں کر سکدا، گستاخیاں نال گکیاں پاوے والی کدا برداشت نہیں کر سکدا۔ پر ایک بات یاد رکھا ہے، جے خون تھی گے چٹا، اللہ اکبر، سرے کے جدن جے خون تھی گے سفید، ول جی میں مردی آوے، کھاوے ودا اون دی مرضی، رشتے دے وے گھنے ودا اون دی مرضی، پر جیندے وچ خون اصل ہو سی مر تے سکدے، پر کدا ہاتھ ملا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ وچ پہلی شخصیت ہے، یہ پہلی جوان ہے۔ ہن ہی تو ایک بات یاد رکھے، انہاں جی اتنی غیرت کیوں آئی؟ آقا دی ذات پاک جلے مکہ المکرمہ دی سرزمین تے فرمایا نا میں نبی ہاں، سارے کلمہ پڑھا، ایڈو جوان سیدی حضرت ابو بکر صدیق سمیت کلمہ پڑھا، جو ہی پڑھا تا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی پاک بارگاہ سیدنا ابو بکر صدیق تشریف گئے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے مکے دا جڑا ابن دغنہ ہے نا، انہیں میں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے، اے آدھے بھی مکہ چھوڑ یا ول نبی دا دامن چھوڑ۔ میں ہی میں کرے نا، میں تو کو تا نہیں چھوڑے نا، کیونکہ میری وجہ تو مکے دا ماحول خراب تھی من والا ہے، او نہ کدیں قتل و غارت نہ تھی بنے، اور ہمیشہ واسطے مکہ پاک دے اندر کدیں ندیاں خون دیا نہ وہپوں میں، اور انسانی جانہ دا کدیں نقصان نہ تھی بنے، اللہ سیندہ گھر بیت اللہ شریف ہے، کدیں دی حرمت پامال نہ تھی بنے۔ اگر میں تاری خدمت ایک بات عرض کراں،
صحیح قبول کرے سو آقا دیتے پاک فرمایا ابو بکر کیا آکھنا چاہتے ہو؟ آ فرماؤ میرے کو کل ہے کو دے چاہے چھٹی، کیونکہ میری وجہ تو مکے دا ماحول خراب ہے، میں کل چلا وے نا تو سارے تھا ہی رہو اور کوئی تا صحیح آن آقا دیتے پاک فرمایا ابو بکر جی فرما کل آوے دیں جڈانی جلسو رلے جلسو اللہ اکبر اللہ اکبر جڈانی جلسو نا رلے جلسو وہ جلے سائیں آکھا دا رلے جلسو صدیق فرمے دن والتا کپڑے چ نہ ماندے آس اللہ اکبر سرے کے تائیں میں آدھے ہیں بندہ اگر کہیں کو آکے جانا یار میرا دل تھی دے نا آج بندہ کنہیں شہر کار آوے وہ دے ایک گھنٹے بعد جل دیں تو میرے خیال دے ایک گھنٹے تو بعد ایک 5 منٹ ہوتے تھی وجہ نا فونہ تے کڑکارو کڈان جلسوں کیڑے جلسوں ٹائم تھی گیا میں کپڑے پاتی کنا تانگ رکھی کنا انتظار کی تھی کنا گڈی منگی کنا بالکل تیار ہے پٹرول پاتی کنا ٹاکی آکی ماری کنا جتی تیار ہے بالکل میں اوپن کھڑا تو سنجلو دا دیر تھی نہیں پئیے پر صدیق فرمیندن جلے سائیں آکھا نے رلے جلسوں اسا تانگ رکھی آئی پر یار کو پوچھنا چھوڑ دیتا ہے مہینے بعد جلسوں سال بعد جلسوں ہفتے بعد جلسوں کتنی دمہرہ بعد جلسوں تانگ رکھ دے ایک سال گزر گیا وقت نہ آیا دوجھا سال گزر گیا وقت نہ آیا تیجا سال گزر گیا وقت نہ آیا چوتھا پنجواں چھواں ستواں 8 سال گزر گیا وقت پر اساں یار کو پوچھنا چھوڑ دیتا سے پر دل چ تانگ رکھی سے سائیں آکھے رلے جلسو نظام بدل سکدے سائیں دی زبان نہیں بدل سکدے پر ول انداز بدلا کدا سے کیا فرمایا جلے ڈی تھیندا ہی نا دربار چوندیا سے اس ریکی دے لفظ جلے رات تھیندی آئی دروازے دے اندروں تانگے چوندیا سے جلے ڈی تھیندا ہی نا نبی دی دربار چوندیا سے کئی ویلے سائیں آکھیں جا اٹھی دے ٹور پوز تے تانگے کیوں آندے آتے فرمایا سامپو ماں سامپو ماں تے سائیں چپ کر دے ٹپ ونجن عاشق کی دو حدیثاں نہ دین دی نیندر آئی نہ رات دی نہ دین دا سکون آئی نہ رات دا سکون آئی ہوما عاشق آوے نیندر ہک دی مارا کھڑا سرے کے جدن انتظار گھڑیاں ختم یعنی میں ڈٹھوں پوری بازار جو روشنی آئی پوری بازار دے ذرے چمک دے پہ خوشی تے شاد مانی دے نال دھڑک دے پہ تاکہ تکھڑام میں بوہا جو کھولے سائیں دی ذات پاک میں خراما سرے کے دن ڈھلک دے آندے سرے کے دن بھائی زبان دے خراما سرے کے دن ڈھلک دے آندے پہ ایویں سائیں مغوج مستی اچ آندے پہ یا میں سایاں دی ذات پاک اڑی تکھے کہنی آندے پہ جلدی کہنی آندے پہ ایویں ہولے قدم چیندے آندے تے زمین کو اپنے قدماں دی چس چویندے آندے میں جو ڈٹھا میں کہ آ تو سائیں گے رات دا ڈھیر پہرے کہیں کو کوئی پتہ کہنا ہے یا دروازہ کھولا ہاتھ بات سائیں دی پاک بار گیا چار کے تو یا رسول اللہ جلو آقا دیتے پاک فرما ابو بکر جی فرما آقا ہی تا کہنی میں سنی ہی تا کہنی میں بھیجا پیغام ہی تا کہنی میں بھیجا تیرے دیر کوئی سنی ہی تا کہنی میں پٹھا تے کو پتہ کی میں لگے آج رات میں محمد دی آمد ہون صدیق دا عشق سنائے صدیق فرما کوئی آج دیتا آنگے جائیں کوئی آج دیتا آنگے جائیں 8 سال تھی گن سائیاں الدین نصیر سرکاری فرمیدن آپ فرمائے وہ لوگو جی آپ فرمائے میں ہی ایک دفعہ پیغام بھیجا یا رسول اللہ کب آؤ گے اب نہیں آؤ گے تو پھر کب آؤ گے تیار ہے قبر اٹھ چکی ہے میت اب بھی نہیں آؤ گے تو پھر کب آؤ گے چلو اے صدیق اکبر دی اتنی حیرت انہاں دے وچوں اے جوان پہلا جڑا ساڈا سنجانن دا مرکز ہے نا مسجد وچ ونجن تو کوئی رکیندا نہیں کیونکہ مسجد خانہ خدا ہے مگر قرآن اعلان کر دے لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسسا اللہ التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین محبوب جی سرے کے منع کرے نا فرمائی دے پوئیوں ہی نہ ونجے سرے کے بھائی زبانیں تے نہیں دے ہرگز نہ ونجے پر ایدے لفظ ایدے پوئیوں ونجنا ہی نہیں سرے کے بھائی طرح ایدے عملوں کو ونجنا ہی نہیں اڑے ہائی کیا مسجد روکا کہیں بھلا مسیح تو کوئی روکیں دے
بھلا مسیطاں تو کوئی روکیں دے جڑن ہائی مسجد مسجد ہے خانہ خدا تے خانہ خدا ہے اللہ دے عبادت کرن دی جا مسلمانہ واسطے ایک عظیم راہ ہے جڑا رب دی ذات پاک نے مسلمانہ کو عطا کی تے یہ اللہ کیوں روکے رب تعالیٰ دی ذات پاک فرمائے محبوب دکھاوے دیے اے بارو سٹرکچر بنا کھڑے بارو بلڈنگ بنی کھڑی ہے بارو خول بڑا کھڑے بارو ڈھانچہ آیا کھڑے ہر مسجد کو بارو دیکھتے ہی نہ پھر ونیا ہے ہائے 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 اندر وڑ ونیا ہے تے اندر وڑ تے دکھا ہے اگر عبادت کرنے چ لگے دل اوہ مسجد ہو آئے ہائے 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 ایک دم والا کھچا جی اندر آوے عشق رسول دی خوشبو اوہ مسجد ہو سی جی آوے درود و سلام دیا صدامہ اوہ مسجد تے خانہ خدا ہو سی اللہ سیاں این مسجد دے اندر آؤں ہن این بات تے پہلا غور کرو چاہ جلے سائیں مکہ المکرمہ دی سرزمین تے ہن نبی مکے چ رہی ہیں 13 سال اعلان نبوت کے بعد مسجد کیا نہیں بنوائی سائیں مدینہ تو رسول جن سب تو پہلے نبی سے کام ہی ہو کی تھے نبی سے مسجد کی بنیاد چ رکھی پہلا ساڈا عمارت دیکھن دی مسجد خانہ خدا ہن ایکو میں مولویاں دے رنگ چاکھاں جا جڈن بھی کی نہیں گے کرو مسجد ڈٹھی کرو تے اپنی ڈٹھی کرو سارے وڈے سارے پیرن وڈے سارے پیرن ڈاڈھم دے پیرن تے چنگے بھلے پیرن سارے پیر چنگے بھلے پیرن آئے ہائے ہائے سارے پیر ڈاڈھے سونے پیرن تے ترکڑی پیرن تے ٹیٹ پیرن تے ایک نمبر پیرن او پیر کہے نہیں جن نال کتے ودے ہوئے سارے او پیر کہے نہیں جن نال سائیکل سٹینڈ والے ودے ہوئے سارے پیر او کہے نہیں جن نال کڑے پاون والے ودے ہوئے سارے پیر او کہے نہیں جن نال بھر بھر تے دیون والے تے مرشد کو اگاں توڑ پچاون والے ودے ہوئے سارے پیراں دے رلے یا قرآن پڑھن والے ودے حسین یا محمد دا فرمان پڑھن والے ودے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آستانے علی پیر بارو شریف بشری تقاضے دے مطابق آپ جلے سفر کریں دے پہ تے کہیں جا دیتے آپ وضو کرنا چاہیں ڈرائیور کو فرمائیں آپ فرمائیں مسجد دیکھا پیٹرول پمپ دیتے مسجد دیکھا اور جلے مسجد دیکھنا میں وہ وال دیکھتے ہیں ادھر نہیں سے وضو کریں دے والا گو کریں میں ایک پمپ تے کھڑا دے سائیں آ گئے میں کو اگنے سائیں آئے کھڑے میں کہ جو لوگ سائیں کو مل دیں یہی میں سائیں روکے دے جنہیں ڈرائیور پہ دے ٹور پہ چلو بھائی یہ دے ٹور پہ والی میں ایک جادو تے میں ٹاک راتیا میں ڈرائیور دے ہاتھ پکڑ گیا میں کہ فلانی جادو تے رک گیا دے وال بات کیوں گیا میں دے وضو کرنا آئی دے وال سائیں مسجد وضو نہیں کیتا لیکن جی تو پتہ پہ لگ دے میں کیونکہ مولوی تھی انہیں تندائیں چوں تندو کڑھینے دے تندو چوں سی پی کٹ گینے تے لفظاں دے وصل چھل گینے تے چھلڑ والا آ گینے یہ مولوی دی عادت ہے میں پوچھے میں کہ کیڑی مسجد مگر میں کو سائیں اور آکھا ہے صلاۃ و سلام لکھا کڑا ہوا ہے یا اللہ یا رسول اللہ لکھا کڑا ہوا ہے تے صلاۃ و سلام پڑھن والی مسجد ہوے تے لکھن والی مسجد ہوے تے یا اللہ تے یا محمد لکھا کڑا ہوے وضو کرن دی چاس اسی سجدہ کرن دی چاس چلو اے ہے عبادت خانہ ساڈا پہلی نشانی عبادت خانے کو دکھائے کیا کو دکھائے عبادت خانے کو دکھائے دوسری نشانی اپنے نا مدرسے کو دکھائے کیا کو دکھائے سارے بولو کیا کو دکھائے اور پہلی نشانی ساری ہے مسجد عبادت خانہ مسجد دوسری نشانی مدرسہ ہوں ایک مولوی دے رنگ سمجھاواں چا پہلے عبادت گاہ لکھا ہے ول درس گاہ لکھا ہے جلدی جلدی آکھا جا تریجی خانقاہ لکھا ہے یہ سنیا دے 3 پلیٹ فارم ہیں عبادت گاہ درس گاہ خانقاہ عبادت خانے چ سجدہ کریں دے رب دی عبادت کریں دی اور عبادت کرن تو پہلے بندہ امام کو دیکھے اپنا ہے
غوث اعظم سی دے مدرسے دے اندر جیلے امام عبداللہ یافی یمنی سی پڑھ دیاں تے ول استاد انہاں دعا دیندے اللہ کرے حرم وچ نمازاں پڑھاویں، حرم وچ نمازاں پڑھاویں، حرم وچ نمازاں پڑھاندا مر رہے، حرم وچ نمازاں پڑھیندا مر رہے، آپ ول بئی دعائی دیندے اللہ کرے تیرے پیچھے شاہ رخ نے عالم نہ کھڑے، تیرے پیچھے شاہ رخ نے عالم نہ کھڑے، تیرے پیچھے شاہ رخ نے عالم نہ کھڑے، تیرے پیچھے ملتان دا جوان شاہ رخ نے عالم نہ کھڑے۔ آپ ول استاد انہاں دے پیر جلے گھٹے نہ تے پوچھ دیاں ہیں سے دعائی دیندے وے ڈراوائی دیندے وے عامل ہی جڑا کچھ بندہ دل وچ سوچیندا کھڑا تے جوان پیچھے بجھیندا کھڑا۔ امام ہوئے ہی ہو جی تے مقتدی ہوئے وہ جی آؤ پڑھو نمازاں تے پڑھاؤ نمازاں بل جی میں مرضی آوے بل امام این شے دا قائل ہوئے اتنا عقیدے دا پختہ ہوئے اور عقیدہ اتنا مستحکم تے پکا ہوئے بل ایہو جیاں آوے پڑھاوے بل جلے یافی یمنی ورگے جڑے مدرسے چو فارغ التحصیل تھی تے آوے نا مدرسہ سیدی غوث اعظم دا ہوئے تے بل جیڑا مدرسہ غوث اعظم دا فارغ التحصیل بال ہوئے بل دساؤ اجن شاہ رکن عالم پیچھو نمازہ نہ پڑھ دو دوجھا معبد خانہ بل تریجا درس گاہ یہ درس گاہ کی ہو جائیں ہوئے درس گاہ اچھ کیا ہوندے درس گاہ دے اندر 4 علم کی پڑھائے ویندے پہلا علم شریعت دا دوجھا علم طریقت دا تریجا علم معرفت دا چوتھا علم حقیقت دا علم تو داخلہ جڑے ہیں او دنیا دے اندر جڑے پڑھائے ویندے پن او سب دے سامنے درس نظامی دے اندر جتنے علوم پڑھائے ویندے پن او سب دے علم ہیں جڑے حقیقت تے علم ہیں شریعت طریقت معرفت حقیقت ہن شریعت دا علم جدن ہی پڑھایا ویسی نا درس گاہ پڑھایا ویسی کپڑا گوبر لگی کھڑی ہے ایک پاک کرنے کپڑا پلیت ہے پاک کرنے کیا کرے سو شریعت آ دیئے پانی لاؤ چا دھو چا پاک تھی ویسے شریعت آ دیئے کپڑا تا پاک کر گی دئی اے مسئلہ پوچھن واسطے تو مدرسے جا سکے یہ جڑا اندر پلیتی کھڑی ایکو دھومنا ہوئے مدرسے چ بیٹھے تری ہے چیزاں مرکز تری ہے آگے درس گاہ آگے نا آہن اگر اندر کو دھومنا چاہنے اے طریقہ سیکھنا چاہنے تے سبق پڑھنا چاہنے والخانقاہ ہے جا ہن سنیاں دے تعلق 3 چیزاں نال ضرور ہوویں ایک بات یاد رکھا ہے عبادت گاہ نال درس گاہ نال تے خان گاہ نال سنیاں اساں ہاتھ کھڑا کرتے آکھ سکتے ہیں ساڈا تعلق عبادت گاہ نال ہی ہے ساڈا تعلق درس گاہ نال ہی ہے اور سینہ تان تے آکھ سکتے ہیں ساڈا تعلق خانقاہ نال کپڑا پاک کرنا ہوئے تا اساں مولوی دا سہارا گھن سکتے ہیں جے دل پاک کرنا ہوئے تا اساں اپنے پیراں دا سہارا ہی گھن سکتے ہیں اے مرکزاں آمن دی اج سنیاں کو وڈی ضرورت ہے اساں ڈھیر سارا عرصہ دور تھے ہیں ایک دفعہ ول کوشش کرو جڈن تونی شریعت دا علم ہائی انہاں نبی دے بارے جڑا کچھ آکھے کہ بلا مفتی صاحب دس گیا انہاں جڑا کچھ دال دے بالے آکھے وہ اج تک لوگاں دے سامنے موجود ہے انہاں باب آدم علیہ السلام کو جڑی غلطی دے بارے سارا کچھ آکھ دی تنی اوہی سارے دے علم ہے کیوں این وجہ واسطے شریعت دا علم تہانے طریقت معرفت تے حقیقت تے علم تو نہ واقفن نہ بلدن نہ آشناہن انہاں نے پڑھا کہنی این وجہ واسطے ابالے تھی تے انہاں نبیاں دے بارے ایسے لفظ استعمال چکیتے جتنا ہمیشہ واسطے ذلت رسوائی تے گمراہی دا سبب بن چکے آج ساکو این شے دی ضرورت ہے جتھاں شریعت دا علم ہوئے نال خانقاہ دے نال تعلق رکھو اتھاں تو کو طریقت دا علم بھی مل سی معرفت دا علم بھی مل سی بل شریعت دا علم بھی مل سی اور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے ذات پاک فرمائے دیں الشریعت شجرۃ شریعت ایک درخت ہے کیونکہ درخت کلہ نہیں ہوتا درختیاں لڑیاں نہیں ہوندیاں درخت پاتری ہوندے درخت پھل ہی ہوندے درخت جڑا ہے نا یہ شریعت ہے اندے جڑیاں لڑیاں ہیں نا یہ طریقت ہے اندہ جڑا پتر ہے یہ معرفت ہے اندہ جڑا پھل ہے
وہ حقیقت ہے پھل تو درخت دی حقیقت کا پتہ چل دے کیا بات ہے کیا بات ہے بات سن کیا بات مالٹا جو ہے پتہ لگ ویسی بھئی اے امب دے نہیں لگا مالٹے دے لگے جیڑا کچھ ظاہر ہوندے درخت دسیں دے اے میرے وچوں نکلے مرزا جہلمی جو بھونکدا بیٹھے سمجھا ہے یہودی جو نکلے یہودی چو نکلے جی اگر بابا خادم رضوی عشق رسول بیٹھا کاٹتے فیض آباد دے چوک دے اندر دسمبر دی سردی وچ بیٹھا لیندے پتہ چل گیا محمد دے مدینے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری